اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمتی وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ فاطمہ، الف اللہ اسم چینل میں خوش آمدید۔ کتاب قصص الانبیاء، حضرت شیہ اور حقوق علیہ السلام کے حالات۔ ابن بابویا اور کتب راوندی نے وہب بن منبع سے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت شیہ کے زمانہ میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اور رعایا سب خدا کے فرما بردار تھے، مگر بعد میں دین میں بدعتیں کرنے لگے۔ حضرت شیہ علیہ السلام نے ہر چند ان کو نصیحت کی، خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو خدا نے بادشاہ بابل کو ان پر مسلط کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے تو خدا سے توبہ اور استغفار کی۔ تو خدا نے حضرت شیہ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے ان کے باپ داداؤں کی نیکی اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ ان کے بادشاہ کی پنڈلی میں ایک پھوڑا تھا جس میں ناسور ہو گیا تھا، اور وہ خدا کا فرما بردار اور نیک بندہ تھا۔ تو خدا نے حضرت شیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ بادشاہ کو حکم دیں کہ وہ وصیت کرے کہ وہ اپنے اہل و عیال میں سے کسی کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر دے، میں فلاں روز اس کی روح قبض کر لوں گا۔ حضرت شیہ علیہ السلام نے خدا کا یہ پیغام بادشاہ کو پہنچایا تو بادشاہ نے تضرع اور زاری کے ساتھ دعا اور مناجات کی کہ پالنے والے، تو نے مجھ پر روز اول ولادت کے دن سے ہی احسان و کرم فرمایا کہ ہر چیز میرے لیے مہیا فرما دی، بادشاہی تک عطا کر دی۔ اس کے بعد بھی تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں، مجھے صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے احسان کی امید رکھتا ہوں، بغیر کسی عمل نیک کے جو میں نے کیے ہوں۔ تو مجھ سے بہتر میرے احوال سے واقف ہے۔ خداوند میری موت ٹال دے اور میری عمر کو کچھ بڑھا دے، اور مجھ کو اس طریقہ پر قائم رکھ جسے تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ یہ دعا اس بادشاہ نے کی تو خدا نے حضرت شیہ علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے اس کی گریہ و زاری پر رحم کیا اور اس کی دعا کو قبول کیا ہے اور اس کی عمر 15 سال بڑھا دی۔ اس کو بتا دو کہ اپنے ناسور کا علاج اب آب انجیر سے کرے۔ میں نے اس کے زخم اور تکلیف کی شفا اس میں قرار دے دی ہے، اور میں نے اس کو بنی اسرائیل کے ان دشمنوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ بابل کا تمام لشکر ہلاک ہو چکا ہے، صرف بادشاہ اور اس کے ساتھ 5 اشخاص بچے ہیں جو بابل کی جانب بھاگ گئے۔ پھر بنی اسرائیل نیکی اور ہدایت کے طریقہ پر قائم رہے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ جس نے دعا کی تھی اس بار فانی سے رخصت ہوا، اور اس کے بعد لوگوں نے سرکشی اور نافرمانی شروع کی اور ہر ایک بادشاہی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جب شیہ علیہ السلام نے ہر چند ان کو نصیحت کی مگر فائدہ نہ ہوا تو آخر سب ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب پر اس طرح سے نازل ہوا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔